بعد پاک و ہند کسی نو نہج البلاغہ دی تفسیر اور ترجمے دا شرف حاصل ہویا تو اس قبلہ نو ہے انہاں تحریر فرمایا آل محمد دی زندانی دی کتاب فرمیدن کہ بسرے تو دو پیو پتر ٹرے حالات تو تنگ ہیں جی میں آج حکومتی مظالم بڑھ رہے ہیں تے غریب ظلم دی چکی پس رہے ہیں تے پوسٹاں بھی بڑی عام ہیں کہ حلال کماون والا یا علی حلال کماون والا اس دور وچ بڑا مشکل مینج کر رہے ہیں اللہ اپنے خزانے دے مومنین تے منہ کھولے تے ایویں ہی پریشان حکومتاں دے ستائے ہوئے غریب مومن پیو پتر ٹرے تے آپس وچ انہاں مشورہ کیتا میں امام رئیس مذہب حقہ صادق مولا تو اے منگساں تے اس آکھیا میں اے منگساں جی میں جناب بندہ بہندہ سخی دے در تے بندہ آدھے نا جی میں فلاں منگساں انسانی فطرت ہے تے انہاں کو منگنا کو گناہ بھی نہیں ہے وہ خود ایمان دسے ہے میری گل ہی نہیں عالم دین مفسر قرآن سید زادے دی گل ہے تے او فرمیندے ہیں کہ دوویں پیو پتر ٹرے بارگاہ امامت حاضر ہوئے تے امام دا روب امام دی جلالت امام دی ہیبت اتنی آئی 11 دن امام دے پیچھے نمازاں بھی پڑھ دے رہے مرشد دے دسترخوان تے خوشہ چینی یعنی لنگر خانی بھی کر دے رہے تے سوال کرن دی سرکار جرت نہ ہوئی 11 دن بعد آپس فیصلہ کیتا بھی کہ تک انہاں کول بیٹھے رہسوں چلیے بازار مدینہ کوئی کام ڈھونڈیے اس واسطے کہ پردیسیاں واسطے بازار مدینہ بڑا عزت رکھدا ہا بڑا ویلکم کردا ہا ایک گھروں ٹرے تے امام فرمایا اے ابو مفضل امام دا بڑا صحابی ہے اگر اس امام دی معرفت حاصل کرنی ہے تو میرے مرشد دی کتاب پڑھو 3 جلدیں جے توحید مفضل مفضل نوکر دا نام ہے ایک دن امام وجد جان تے امام فرمایا آ مفضل کاغذ قلم دوا چاہ میں تنو اسرار کائنات دساواں کہ میں خلق ہوئی ہے آباد شاد رہو میں تنو اسرار کائنات دساواں ایک دے وچ نباتات تو گفتگو دوسرے دے وچ حیوانات تے گفتگو اور تیسرے تے موجودات تے گفتگو کر کے امام یہ ثابت کیتا ہے کہ میں ہی نہج البلاغہ دے صاحب دا پتر ہاں آباد و شاد رہو علمی گفتگو اسی اس واسطے کہ ارباب فہم تشریف فرماؤ کہ وہ پیو پتر جرا کیونکہ تعارف بھی ضروری ہے نوکر دا بھی امام بھیجیا کس نو کوئی عام امام بندہ نہیں بھیجیا امام مرشد نے مفصل بھیجیا جڑا امام دی معرفت دی انتہا رکھدا ایک جملہ آکھاں اپنے پلو نہیں پیا دا او بھیجیا جڑا صادق مولا دے دور دا سلمان ہائی بھئی میں اے بھی اپنے پلوں نہیں آکھیا اسے قبلہ دی کتاب ہے اس واسطے کہ کچھ ایسے چہرے جڑے کنورٹڈ نہ ہوئے نہ میں جملہ نہ آکھاں میری روٹین ہے ہر چھٹی 5ویں مجلس تو بعد میں جملہ پڑھتا رہا قبلہ دی کتاب ہے جنہاں دا میں نہ لیا ذیشان جوادی صاحب نے لکھیا قرآن کی روشنی اہل بیت قرآن کی روشنی میں میرے کول موجود ہے اس میں جنہاں لکھیا کہ نبی سرکار تو لے کے عسکری مولا تک 13 معصومین کے زمانے میں 26 لوگ ایسے ہیں جو مثل سلمان اس در پہ آتے رہے منا اہل البیت کا ٹائٹل حاصل کرتے رہے تے اگے قبلہ بریکٹ بند کریا جملہ لکھ کے فرمایا اے مومنین صاحب الزمان کے دور میں سانس لینے والوں یہ دروازہ منا اہل البیت ابھی کھلا ہے بند نہیں ہوا کیونکہ پردے میں وارث جو موجود ہے تو جو فرمائیے لہذا میں آگ سکتا قبلہ دے کتاب دی روشنیت کہ اے اس دور دے امام دا سلمان آئی امام فرمائے جاؤ یہ 2 تھیلیاں اٹھا کے انہاں دے پیچھے جاؤ ایک پتر کو دیونی ہے ایک پیو کو دیونی ہے تے نال انہاں جناب میرے لئے کھولیاں تے خدا دی عزت گواہ و حیران پریشان ہو گئے انہاں ڈٹھا جو اساں سوچ کے آیا سے اتنا کچھ تھیلیاں وچ بند ہے اور نال ایک لیٹر ہے رکا ہے امام دی طرفوں پیغام ہے نامہ ہے کیا لکھا ہے ہم سے مانگنے میں کوتاہی نہ کیا کرو ہمیں اللہ نے پیدا ہی تمہاری حاجت روائی کے لیے کیا آباد و شاد رو مل کے حیدری ہمیں اللہ نے پیدا ہی تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے کیا بارے دیگر التماس کے اس بینڈ ساڑی نو مولا شفا دے وے جو دلی مرادہ حاجات مناجات دعاواں تمناویں مولا انشاءاللہ پوریاں فرمے سن کیونکہ انہاں دے در دے آ جاؤ تو ایک ہستی دا توسل بھی قبول ہو جاوے تو انشاءاللہ بخشش یقینی دعا قبول ہوندی ہے میں سورہ مبارکہ ہود قرآن مجید دا معروف سورہ ہے ایک نبی علیہ السلام دے نام تو ہے جس دی آیت نمبر 86 دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے ارشاد پروردگار ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین اللہ کا جو بقیہ ہے وہ تمہارے لیے خیر ہے چلو میں اس لفظ نو آسان سے کراں
اللہ نے جسے پردے میں باقی رکھا ہے حضرو وہ تمہارے لیے خیر ہے. اگو کنڈیشن لائیے ان کنتم مؤمنین اگر تسا مومنہ بچو ہو تاں خیر ہے. اگے پھر جویں آیت بلغ وچ رسول نو اپنے پیارے حبیب نو اللہ گارنٹی دیتی ہے بے اعلان کر چا تے کافراں تو میں تینوں بچائساں. تے ایتھے بھی اللہ ایک ایسی ہی سونی گل فرما رہے ہیں وما علی علیکم بحفیظ. اللہ دا جو خزانہ باقی ہے تواڈے واسطے خیر ہے. کدا خیر ہے جدا تسا مومنہ وچوں ہو تے اگر تسا مومن ہو پھر پریشان نہ ہو وہ ہم تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں. کہ خیال ہے 1400 سال تو اس خزانے بے بہا دی حفاظت پردے چ بلا کے کر سکدا ہے مومنین دی نہیں کر سکدا. قرآن ایک گارنٹی دے رہے ہیں. یہ مزاج ہے محمد والے محمد دا قرآن دا جو ملدا ہے مشترکہ ہے یکجا ہے. قرآن دے وارث دا ذکر پڑھو تاں بھی اللہ فرمیندا ہے تاں خیر ہے جے تسا مومن ہو. جدا قرآن دی واری آئے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. قرآن نزول ہویا اس دا شفا بن کے رحمت بن کے کس ویلے جدا تسا مومنہ وچ ہو تاں. یعنی آکھ سکدا قرآن تو شفا بھی مومن حاصل کر سکتا ہے انہاں تو دعا بھی مومن حاصل کر سکتا ہے. غیر مومن ہے قرآن پڑھے یا انہاں دا ذکر کرے گھاٹے تو سوا کچھ حاصل نہیں ہونا. مومن خدا دی قسم انہاں کو یاد کر کے سم پاوے اللہ وہ بھی عبادت شمار کرے. اٹھتے باندھے انہاں دا ذکر کرو سمجھے جاگتے انہاں دا ذکر کرو صاحب الزمان مولا نو یاد کرو کیونکہ رسول معظم فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اپنے صاحب الزمان امام کی زیارت نہ کی ہو. یعنی دور امیر المومنین والے بھی اپنے امام نو ڈٹھا ہو سی اور سارے تو اس دور وچ ایک وطن دے نہ راندے نا کوئی دور دا ہاں کوئی نیڑے دا ہاں کوئی امام تک پہنچیا نہیں پہنچیا. لیکن سرکار فرمایا ممکن ہی نہیں ہے بندہ امام کے زمانے میں زندہ ہو اس کی زیارت نہ کرے. کم سے کم ایک بار ضرور زیارت کرتا ہے امام کی. یہ تو قیامت نہیں ہو سی کرسیاں لگ سن تے مرشد باسن تے چہرے سونے ہو سن جدہ جدہ جڑے جڑے دور دا امام سامنے آسی اس دور دا بندہ پکار کے کسی یہی تو جوان تھا جو فلاں مقام پر ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کو تشریف لایا. کوئی شک نہیں ہے. اور پھر جس امام دا میں ذکر کرنا ہے جس نو آج دی محفل دا اسا سرنامہ قرار دیتا یہ کیا ہے بقیہ. حضرات محترم تسا کسی بھی جرنلسٹ تو صحافی تو پوچھو یا کسی پرانے اخبار بین تو پوچھو صاحب شعور و عقل تو پوچھو وہ کیسی بھائی اخبار پڑھن دا مزہ یہ ہے سرخی پہلے پڑھو تے بقیہ بعد اس پڑھو. توجہ فرمائے آج میں جو بقیہ سمجھاونا ہے ممبر دی عزت گواہ یہ مولا میں نے ہی عطا فرمایا ہے. ایک کس سے تو استفادہ نہیں کیتا یہ آل محمد کا کرم ہے. آیت تے غور کرو پھر وارث کو عطا بھی فرمائے دے. اس واسطے فرمایا ایک طرف پورا قرآن پڑھ لو ثواب اتنا نہیں جتنا ایک آیت پڑھ کے سارے دیوار غور کرو ثواب زیادہ ہے. اور ایک روایت ہے کہ ایک مہینے دا ثواب ہے ایک آیت پڑھ کے سارے دن غور کرن دا. دوسری روایت ہے ایک سال دا ثواب ہے. مولا اتنا ثواب کیوں ہے؟ علی فرمائے کیونکہ یہ قرآن شارٹ کٹ ہے ہم آل محمد تک پہنچنے کا. آج تا انسان شارٹ کٹ دے چکر ہے نا رستہ شارٹ ہوئے ہیں زندگی دی آسانیاں دے رستے شارٹ ہوئے پیسہ شارٹ طریقے نہ لاوے عزت شارٹ طریقے نہ لاوے تے معصوم فرمایا شارٹ کٹ اختیار کرنے ہی تو ساڑھے تک آمن دا کر قرآن پڑھ دا وائن تنو وارے سے قرآن دا دیدار نصیب ہونا وے. لہذا صلوات پڑھو آلے محمد دی ذات اللہ بقیہ اللہ دے خزانے آتا. میں کسی پیٹی مثال نہ دے سا بلکہ دو دور جار دی طرح بالکل سامنے دی گل کرے سا. یہ اخبار بین تو پوچھو کہ جناب 10 صفحیاں دا اخبار ہے اخبار لکھن والے تو پوچھو بھی 10 صفحیاں دا اخبار ہے یہ جڑا بقیہ 8ویں پیج تے پایا ہوئے وہ پہلے تے چھپا ہوا تے مزہ آونیا جناب یہ بندے نو پنے پرتنے نہ پوے نا ساریاں خبر ہی کے گل دے وہ زاگڑے مولوی ہو کہ تو منبر تے گل کر سکتا ہے لیکن تیرا شعبہ اپنا ہے میرا اپنا ہے. اخبار دا مزہ ہی ختم ہوئے سی جے بقیہ پہلے صفحے دے لکھ چھوڑو. پہلا صفحہ کس کان ہوندہ ہے جناب پہلا صفحہ سرخی واسطے بقیہ آخر واسطے تے اللہ نے اپنی خبر توحید دا سرخی بڑھائی جناب آدم بقیہ جناب مہدی سرخی نوح نبی بقیہ جناب مہدی سرخی ابراہیم بقیہ جناب مہدی سرخی محمد رسول اللہ تے بقیہ مہدی ولی اللہ. یعنی کہ خبر نامہ اسلام دا اگر تساں بیکھنے سرخیاں تو پھر آدم تے نگاہ پاؤ
خاتم قائم ہے، ابراہیم تے نگاہ پاؤ اس سلسلے دا خاتم جناب قائم ہے۔ اور میں ہوائش گل نہیں کی تھی، قبلہ بشیر فاتح ٹیکسلا صاحب دی تاریخ اسلام 3 جلدہ پڑھیاں تو میں نے ادراک ہویا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے دور کی مشابہت ہمارے قائم مولا کے دور سے نہ ہو۔ اللہ اکبر، صبر ایوب ہے تو قائم مولا دے زمانے نال مشابہت ہے، اگر حضرت نوح نبی دی کشتی لے لو تاں بھی مشابہت قائم دے زمانے نال ہے۔ سورہ نوح 12 نمبر، اج قرآنی گلاں کریندا پیا پریشان تے نہیں ہو۔ اے سورہ مبارک نوح 29واں سپارہ، جتے پہلا عد مکدا بھی ہے تے دوسرا عد سورہ جن تو شروع ہو رہا ہے۔ جڑے 5 کل پڑھ دے ہو نا، 4 کل تے 5واں کل سورہ جن شروع ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، یعنی کہ ایک بڑا مشہور سوال ہے کہ 5 صورتیں بتاؤ جو کل سے شروع ہوتی ہیں، 4 کل جب آئے کرو تے وچ ایک سورہ جن جب آؤ تے 5 کل پورے ہو ویندے تے اے نصف پہلے نصف دی آخری صورت ہے، نوح نبی دے نام تو ہے تے حد ہو گئی، بڑی جلالی دعا ہے۔ نوح نبی دعا بیٹھے مانگ دیں، یا 1000 سال زندگی ہے تے 800 سال تبلیغ ہے، یا 2500 سال زندگی ہے تو 800 سال تبلیغ ہے، یعنی تبلیغ اتنی ہے، زندگی جو اختلاف ہے، لیکن خدا دی عزت گواہ جڑا صرف 80 لوگ 880 یا 900 سال مسلمان ہوئے، نبی دل برداشتہ ہوئے، آ کے کافران دی بستی تے نظر پائی، قرآن آدھے دعا دے حد شائے بلکہ بد دعا دے حد شائے، فرمایا یا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے مالک ان پر ایسا عذاب نازل کر کہ ان کے دیار بستیاں ہی مٹا دے۔ جو فرمایا یہ مماثلت ہے، مشابہت ہے ساڑھے قائم مولا دے زمانے نال، تے میں حوالے نال گل کر رہا ہوں کتنی سخت دعا ہے نبی دی، اللہ فوراً اس نو جو ہے نا قبول فرما لیا نہیں، مالک نے اپنی امت نو بچاون دے وسیلے بنائے، بار بار نبی نو جگہ جگہ باور کرایا یہ اے امت ہے تو میری مخلوق بھی ہے، یہ تو نبی ہو کے اتنا دل برداشت ہے، میں اللہ ہو کے خیال پہ کرے دا، فوراً حکم پروردگار ہویا بازار میں جاؤ، کمہار کی دکان پہ جاؤ، کمہار واڑا تو ساڑی ٹھو سی نا اتھے بانڈے شاڑے پہ آدھن تندور تے مٹی دے پکے ہوئے برتن کچے پکے تے ایویں ٹور کے کمہار دی دکان تے جناب اتھو ایک برتن خریدا حکم خدا دے تحت اور ارشاد پروردگار ہوئے اس کو یہیں پہ گرا دو اور پھوڑ دو توڑ دو، جی میں بھانڈا ٹوٹیا تو دکاندار اٹھ کے گلے پون لگ گیا، اس آگے یہ تسا کیا کیتا ہے، اور میں تسا ہوا تو لڑائی دے عادی ہوا نا، نبی دا مزاج نہیں ہوتا، تو مجھے فرمائیے یا اللہ یہ تو عجیب کیفیت ہو گئی ہے، دیکھو نا اس دور دا بندہ کراچی والا تے بہترین جو ہے نا اس نو ہینڈل کرنا جاندا ہے، نبی خدا دا مزاج نہیں، مالک بھانڈا لے کے تروڑ چھوڑیا، ہن اگوں کی آکھاں، مالک فرمایا سیدھی تے سادی گل ہے، آگ بھئی پیسے میں تینوں دے چھوڑے، جے تک پیسہ میرا ہاں بھانڈا تیرا ہاں، ہن بھانڈا میرا تے پیسے تیرے، گل ختم، خدا دی قسم ہے، قبلہ لکھ دین، فوراں گیا اس گلے جو پیسے چاہے نبی دے ہتھاں تے غصے نال رکھے، اس آکھیا تسا میرے سامنے میری فن دی توہین کیتی ہے، توجہ تسا میرے سامنے میری فن دی توہین کیتی ہے، مالک پھر کرٹیکل کنڈیشن ہوگی، سچویشن ہوگی، یہ کیا راز ہے دسیندہ کیوں ہے کچھ ہمیندہ کیوں پہ، مالک فرمایا ای ہوتا دے سامنا چاہنا، بندہ ہی میدہ ہے، مٹی میری چاہیے، بھائی میری ایک پکائیے، پانی میرے نال اس نو کن کے تے برتن دا خالق تا مالک بنیا بیٹھے، جنہ اپنے سامنے میری مٹی دا بھانڈا یہ ٹوٹنا برداشت نہیں کریں دا، میں ایویں بندے کو عذاب دے چھوڑا، یہ زندہ بھی ہے صحابی گندے ہیں تے آج نہیں تے کل سارے علی علی کہن گے صلوات اللہ محمد مولا محمد کرے نا، مالک نے بھی انتظار کیتا، حجت خدا بھی انتظار کیتا، مقتل جناب حسین پڑھو، 9 ظالم ایسے آئے جڑے امام دی تلوار دی زد چاہے، امام اتھے تلوار رکھ کے پھر جا چھوڑی، تے حمید پوچھا وقت آخر مولا یہ کیا راز ہے دشمن زد میں آ جائے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، امام فرمایا میں نے امامت والی آنکھوں سے دیکھا اس کی پشت میں کہیں نہ کہیں کسی عزادار کا آنا باقی تھا، حسین دشمن چھوڑ لیتا عزادار دے احترام ہے، حجت خدا دا وطیرہ و طریقہ، بسم اللہ یا علی، حجت خدا دا طریقہ ہی ہو جناب، اس طرح سمجھے نے کہ نبی خدا بار بار پردگار دے اشارے آندے رہے، کہ قبلہ فرمیندن کہ اللہ نے پھر کھجوراں بھیج دیتیاں جڑیاں آئیاں آپ نے تناول کیتیاں، اس تو بعد پھر زمین اندیاں گٹھلیاں وہا چھوڑیاں، 200 سال حضرات محترم بلکہ ذمہ داری نال بھی آدھا 240 سال لگے عذاب نو آندے، یہ فوراً عذاب نہیں آ گیا،
اس 240 سال جگہ جگہ مالک رکاوٹاں رکھیاں، نشانیاں رکھیاں کہ نبی اپنا موقع واپس لے لوے، یہ جڑا بل پیش کیتا ہے اس میری بارگاہ وچ یہ واپس لے لوے، لیکن نبی بھی دل برداشتہ ہون دی انتہا تے ہن۔ 900 سال کوئی عام گل ہے، ساڈے سامنے گھنٹے دی مجلس ہوے تے بندہ نہ بولے اسا دوبارہ آونا ہی کوئی نہیں، ستے پے ہو پتہ نہیں کہ ذاکر آدن کرنٹ لگے تے نہ بولیں تے گنگا تھی ہوندا ہے نا، ہے یا نہیں؟ گھنٹے جو حسین دا ذاکر جناب بے وس تھی ویندے اپنے دے ہتھوں یہ نہ بولیں نا، حالانکہ ذکر بھی تیرا نہیں، زبان ہی تیری نہیں، بولیں نہ بولیں، مرشد تا آئے ہوئے نا حضرات محترم، لیکن سوچو کہ 900-800 سال تبلیغ کتنا بڑا حوصلہ اسی نبی خدا دا کہ کافروں کو مومن نہ بولے تکلیف ہوندی ہے، کافر مسلمان نہ ہوئے، یقین کرو پروردگار جگہ جگہ نشانیاں دیتیاں۔ 240 سال اور کشتی تیار تھی دی پئی ہے، کھجوراں جوان ہو گئیاں، سمر آور ہو گئیاں، پھل لگ گیا، دل ہائی کھاواں ہاں کیونکہ باغ دا مالی نبی ہاں، لیکن فوراً جبریل آرہ لے کے آ گیا، مالک بھی آدمی یہ لنگر نہیں ہے، یہ نشانی ہے، نشانی سنبھال کے رکھی دیئے۔ تو حضرات محترم کٹیاں بادل نخواستہ بجھے دل دے نال پھٹے بنائے تے قبلہ زیدی صاحب فرمیندے ہیں پھٹے بندے راندے ہیں تے جبریل دور کھڑ کے دیدہ رہا رہا، نبی مدد طلب نظروں سے دیکھتا تھا لیکن وہ ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھتا تھا۔ وہ فرمیدے یہیں سے اندازہ لگایا کرو سرداروں کا اور رعایا کا، ایک طرف رعایا نبی ہے جو پھٹے بنا بنا کے تھک رہا ہے، جبریل آنے کو تیار نہیں، ایک طرف نبی نہیں نبی دی تھی ہے چکی پی دیئے ہتھاں تے سرخیاں دی، اللہ فرمیدے جا میری کنیز تھک پئی ہے، جا چکی چلا کنیز تھک پئی ہے، آج میری کنیز دعویٰ کیتا ہے جا درزی بن کے چلا جا، آج میرے شیر نو تلوار چاہی دیئے، آج تلوار لے کے چلا جا حضرات محترم، تے نبی اللہ دے نبی نے کشتی بنا کی تھی، ہون اعلان فرمایا کہ راتی کشتی کھڑائی، تے قبلہ فادر ٹیکسلا صاحب لکھ دیں جرا سویرے اٹھے تے کشتی تے لکھا ہویا ہاں محمد سونے دا نام، اللہ اکبر، دوسرے دن اٹھے تو پھر جناب امیر المومنین علی مرتضیٰ دنا، تیسرے دن اٹھے تو جناب سیدہ کائنات دنا لکھا ہویا اور نبی پوچھیا مالک میں سمدہ نام دا اضافہ ہوئے دے یہ کیا ہے؟ فرمایا پریشان نہ ہو تیری کشتی بچانے کا یہی تو وسیلہ ہے، انہاں دے سہارے تیرا بیڑا ٹرنا ہے تے انہاں دے سہارے اس پار لگنا ہے۔ تے حضرات محترم مماثلت کیا ہے، مشابہت کیا ہے؟ قبلہ فرمیندے کہ طوفان نوح کے آنے سے 40 سال، اس والے بندہ 40 سال دا بالغ ہوندہ ہاں، جڑا 600 سال دا بندہ ہوئے 18 سال تھوڑی ہو سی، ہوندہ دا 11 سال دا بالغ ہے، سب پوچھ لو تھوڑے تو زیادہ بہتر تھوڑی محبت سارے میں آگے بڑھنا ہے۔ اس ویلے 40 سال دا بندہ بالغ ہوندہ ہاں تے راکٹ صاحب مرحوم فرمیندن الف کو کلی بھی نہیں جاندا بندہ اس ویلے، ہونا لے تب الف تو یہ تک سارا کچھ جان دے، ساڑھے تو بھی زیادہ ذہین و فتین ہیں، یہ فی زمانہ ضروریات تے ناصر شہید ملتانی فرمیدن اس میں بھی کوئی کمال نہیں، وقت کو پر لگ گئے ہیں انتظار مہدی کے لیے، وقت بھی دوڑا جا رہا ہے، اور وہ خود اپنی اکھاں نال پڑھے ہیں علامہ نجم الدین طبسی بہت بڑے عالم دین گزرے، وہ فرمیدن بلکہ میں پرسوں رات دیتے کتاب بھی ہوٹل پہ دوستوں کو پڑھ کے سنا تھا بیان، وہ فرمیدن ہون تا وقت پر لگ گئے نا جدہ قائم آسین تے فجر تو ظہر تک مومن انتظار کر کر کے تھک ویسی وقت ہے کہ گزرتا ہی نہیں ہے جو فرمائے، اور قائم دی 40 سال یا 70 سال دی حکومت ہے، یہ 340 سال دی روایت ہے، وہ ای ماہ سال نہیں ہجری یا قمری یا عیسوی نہیں بلکہ نورانی سال ہے، کوئی بھی مومن تب تک نہیں مرے گا جب تک وہ 1000 بیٹا پیدا نہیں کرے گا، ان کی خوشیاں نہیں دیکھے گا جو فرمائی اس ویلے، اور ایک مومن 40 مردان دے برابر طاقت رکھدا ہو سی اس ویلے حکومت مہدی دے جڑے لوگ ہو سن تے امام حضرت قبلہ فرمیدن کہ مماثلت یہ ہے، مشابہت یہ ہے کہ طوفان نوح دے آمن تو 40 سال پہلے ماما بچے جمڑے بند کر چھوڑے، کوئی بھی شخص ایسا نہ ہاں جڑا عذاب دی لپیٹ وچ آیا ہوئے تے آکھے سونیا میں تے نابالغ ہاں میرے تے شریعت اجے لاگو ہی نہیں ہوئی، لہذا جڑا قائم سرکار آمنا ہے امام دے آمن تو پہلے بھی ماما بچے بند کر دے سن، کوئی نہ ہو سی جنہیں تے قائم تلوار رکھے تے آکے مرشد میں نو چھوڑو میں تے حالی بال ہاں جو فرمائی وے، لہذا پہلی مماثلت و مشابہت
دوسری قرآن دی گل دعا یاد ہوئے یا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا بستیاں مٹ ونجن آثار باقی رہندے یہ دور عمران خان دے وچ تجاوزات دا آپریشن شروع ہویا ہاں تے رکیا کیوں لوگاں جا کے ریٹ دائر کیتی جناب ڈھائی آندے ملبہ نہیں چاہندے رستے رک دے پین بھئی پوری بلڈنگ ڈے پوے لنٹر ڈے پوے شیڈ ڈے پوے وہ صرف بلڈنگ دا مال نہیں ہوندا بلکہ نال سریا ہوندا ہے پورا روڈ بلاک تھیندا ہے لوگ متاثر ہوندے ہیں ٹریفک دی روانی متاثر ہوندی ہے کیا پتہ چلیا جڑا دیار مٹدا ہے آثار باقی رہندا ہے ایک گل ذہن وچ رکھے سو اگا بدن لطف آسی نبی کیا منگیا یا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا ان پر ایسا قہر نازل فرما کہ ان کے دیار بستیاں مٹ جائیں جڑا قائم آمنا ہے ایتھے نبی مگدا پیے اوتھے اللہ خود فرمیسی یا مہدی لا تذر علی الارض من الکافرین آثارا ان پر ایسا قہر علوی و محمدی بن کے ٹوٹ پڑ ان کے دیار تو کجا ان کے آثار بھی باقی نہ رہے نہ دشمن علی رہوے نہ اودی پلیت مٹی باقی رہوے اور میں خود پڑھیا شیخ مفید فرمیندے کتنا بڑا نام ہے تھوڑے مذہب دا وہ فرمیندے قائم دینا جنگ فرمیسن تے دشمن ڈر دی وجہ تو دیوار پیچھے درخت پیچھے پتھر پیچھے لکسن اس ویلے او شیخ پکار کے کسی مولا یہاں آؤ دشمن علی یہاں چھپا ہوا ہے آباد و شاد رہو یعنی کہ ایسا اختیار کلی و کامل لے کے امام آونا ہے پھر جی میں کراچی کچرے دے ڈھیر ہیں ایویں زمانہ قائم دولت دے ڈھیر حسین کوئی گھنن والا کوئی نہ مومن دا مومن تے حق ہو سی کہ میری جیب تو 60 روپیہ ہے کوئی 50 کٹ لے سی 10 باقی حسین میرے بکھے تے وٹ نہیں آم اور تک کھوتے ہیں تو بندے شہید پہ ہوندے ہیں وہ تو فرمائی ہوئے ہے نہیں حضرات محترم یعنی کہ کھوتے نو مارے ہیں پیسے کٹے تو یہ کیتا وہ کیتا زمانے دے حالات نظر رکھے سو مرشد تک پہنچنا آسان ہو سی اس واسطے کہ صادق مولا تو پوچھا گیا مولا اتنی نشانیاں ہر بزم میں ہر محفل میں آپ اپنے قائم کا ذکر کرتے ہیں کوئی نشانی تو بتا دیں فرمایا آواز آذان پہ غور کیا کرو جب آذان دینے والا حی علی خیر العمل پہ پہنچے وضو بنا کے گھر سے دوڑ پڑو اگر ہمارا قائم آ چکا ہوگا پہلا قدم تمہارا گھر میں ہوگا دوسرا بیت اللہ الحرام میں ہوگا اس حد تک مومن عزت والا اختیار والا اور طی الارض والا یعنی زمین کی تنابیں کھینچنے والا ہو جائے گا کہ اس کو اللہ اتنا اختیار عطا فرمے سی اونچا سی کہ مرشد کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اور جملہ بھی میں نے مرشد عطا فرمایا ہے کہ اگر ساڈیاں مسیتاں قائم دے آمن تک اس قابل ہوندیاں تو کہ مسیت مرشد آ کے ضرور نماز پڑھاوے ایسے انتشار حسن ایسے اختلاف حسن ایسے تضاد حسن اپنے گھر کیونکہ ساڑھے مولوی جذباتی ہو کے منبر پہ آدھیں کہ جناب قابل ہے روزی روزگار والا جڑا آکھے مولا میری بیٹھک کے چاہ پیو میں آدھا بیٹھک تے دور مولا تھوڑی مسجد نہیں آونا روحن تو یہ گال ہے نا اگر کہیں کتاب لکھاؤ کہیں لکھاؤ میں مولا فلانے شہر دی فلانی مسجد جا کے نماز پڑھے سے بیت اللہ الحرام مرکز ہو سی جی میں زمانہ رسالت چھا مومنین دا اختیار ہو سی ایک قدم اپنے گھارے چ دوسرا امام دے پیچھے ہو سے نظر آتا اور 313 کوئی عام بندے نہ ہو سن پوری کائنات نو ایک بارڈر ولایت دے اندر سما دے بڑا امام اس سرحداں ختم ہو ویسے 313 مثل سلمان لوگ ہو سن جڑے اپنے زمانے دے ولی ہو سن جڑے حوائج کلام کرے سن جڑے لہراں دے اشارے سمجھدے ہو سن جڑے زمین تے قابض و قدرت رکھتے ہو سن پھر انہاں دے پیچھے 10 لاکھ کمانڈوز دا لشکر ہو سی جڑے انہاں دے حکم تے چل سن انہاں دے پیچھے 10 کروڑ سپاہیاں دا لشکر ہو سی میں آتا 313 میں جو نہیں ہونا 10 کروڑ جو میرا نمبر آ ونجے تے بڑی گل ہے کمانڈو نہیں تا کم از کم حضرات محترم سپاہی تا امام دا بن ونجے اور ایک لطیف نقطہ آ کے اگے ودنا چاہنا کتاب ہے مکیال المکارم یہ ترجمہ ہے ارتباط منتظر دا اکبر حسین جیوانی ٹرسٹ کراچی تو چھپی ہے 2 جلدہ میرے پاس ہیں اور بڑی ضخیم اور کمال کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ 11 فائدے ہیں حضور صاحب الزمان دی سلامتی واسطے دعا کرنے کے کتنے جناب 11 یہ ارادہ ہوئے تو 3-4 11 دی ہمت ہی نہیں ہے سنن دی سناون دی بڑے مشکل کام ہے اگر صاحب الزمان مولا واسطے دن وچ ایک واری بھی تساں پڑھ دے ہو نا الہی عظم البلا یا پڑھ دے ہو اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن اللہ کریم 11 تانوں برکتاں دا حامل قرار دے سی جس سے جو سب تو پہلی برکت ہے جو قائم زمان کے لیے دست دعا سلامتی کے بلند کرتا ہے اللہ روز قیامت اسے 1 لاکھ مومن کی شفاعت کا حق عطا فرما دے گا
آباد و شاد رہو، آباد و شاد رہو، سوائے غم حسین دے کوئی غم تھوڑا مقدر نہ ہوئے۔ تے میں اتنے اکثر جملہ آتا رہندا، مولا خیرات دی اتھاؤں آپس سے گٹھ جوڑ کر کے نو میں تے کو بخشاونا ہے تے تو میں کو بخشاونا ہے۔ یہ تو ایک بار دعا کرنی ہے، تو ایک بار دعا دا صلہ ہے جڑا دن نے 3 واری 5 واری صاحب و زمان مولا واسطے دعا کرے، اس دے اختیار دا کیا کہنا۔ حد نہ مک گئی زہرا دے پتر جڑا قائم زمانہ ہے اس دے 1400 سال بعد شیعہ دا اتنا اختیار ہے، اللہ جانے اس بی بی دا کتنا اختیار ہو سی، اس دے شوہر و بابا دا کتنا اختیار ہو سی۔ حضرات محترم دوسرا فائدہ کتاب دا نام ساتھ چکا ہے تے واٹس ایپ دی سہولت تو موجود ہے نا، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کوئی چاہے تو میں بھیج چھوڑے سا، کیونکہ آل محمد دا علم ہے کو پھیلاؤ ثواب ہے۔ چاہتا بھی ہاں کہ مسجد امام بارگاہ میں یہ چیزاں لٹکاؤ کہ مرشد واسطے دعا دے کیڑے 11 فائدے۔ دوسرا فائدہ نمبر دوسرا نہیں، میرے علم دا دوسرا فائدہ وہ ایسے تو میرے خیال 7ویں 8ویں نمبر تے کتابیں چھے، جیڑا بندہ قائم مولا واسطے خلوص نال دعا کرے او دی دعا دا ثواب ایویں ہے جی میں رسول اللہ دی بارگاہ وچ بندہ آوے آکے سرکار تھوڑا لشکر بدر وچ ویندا پیے سونا آکے ہاں ویندا پیے تاکہ سرکار 70,000 گھوڑا ایویں گھوڑا جانن تے منکر جانن، انہاں دی صفائی جانن تے گھوڑے جانن، یعنی قائم مولا دے ظہور واسطے دعا کرنا اور رسول اللہ دے لشکر واسطے سجے سجائے 70,000 گھوڑے فراہم کرنا برابر ثواب ہے۔ لیکن پڑھا کیا خیال ہے ایک پاس حیدر عباس دعا کرے تے بے پاس آیت اللہ سستانی دعا کرے، نو ہاں دعا میں فرق ہی کوئی نہیں، میں نو ایک ہی نہیں ملنا تے قبلہ نو ہو سکتا ہے 80,000 مل ونجے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد دی ذات اللہ وجہ آل محمد نال مربوط و متوسل ہو، ان ہستیاں دے بڑے ساڑی زندگی فیوز و برکات۔ آخری فائدہ اور اس بعد میں طالب دعا ہو سا مصاحب دی صورت ہے۔ تیسرا فائدہ ترتیب دے لحاظ نال نہیں جڑا میرے ذہن چاندہ پیا پڑھدا پیا، وہ یہ فائدہ ہے کہ اللہ اس کو 1000 پیدل حج و عمرے دا ثواب عطا فرمیسی۔ یعنی ایک پاسے ایک بندہ جڑا بہندا ہے حج کرتے آندا ہے عمرہ کریندا ہے اور حج بھی او جڑا کہ نبی نال یا ولی نال کیتا ہوئے، کسے کارواں قافلہ سالار 2 نمبر نال نہیں، بلکہ نبی نال یا ولی نال جڑا کہ لالچ تے نہیں ویندا بلکہ ہدایت کان نال ٹردا ہے، امت سنبھل جائے میرا مشن پورا ہو جائے۔ حضرات محترم